الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، اس وقت قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں اور دیگر احادیث طیبہ کی روح سے ایک ایسی بات انشاءاللہ بیان کی جائے گی جو اس وقت ہماری تمام غفلتوں، سستی، کاہلی اور آخرت سے لاپرواہی کا علاج ہے۔ اس وقت ہماری اکثر صورتحال یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دین بالکل برحق ہے، بلا شبہ نماز پڑھنا بہت اہم ہے، گناہوں سے بچنا بے حد ضروری ہے، نیک اعمال کا بڑا اجر و ثواب ہے، گناہوں کا دنیا میں بھی بڑا وبال ہے، آخرت میں بڑا عذاب ہے، یہ سب ہمیں معلوم ہے، یہ سب ہمیں معلوم ہے الحمدللہ۔ اس کے باوجود ہماری زیادہ تر حالت ایسی ہے کہ ہم نیک اعمال کرنے سے دور اور سر سے پیر تک ظاہر بھی اور باطن بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ حالانکہ تقریباً ہر مسجد میں ہر جمعے نماز جمعہ سے پہلے علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، علاوہ اس کے ہفتے میں کسی دن قرآن شریف کا درس ہوتا ہے، کہیں حدیث شریف کا درس ہوتا ہے، اور اس میں قرآن و حدیث ہی کا بیان ہوتا ہے، اور بہت سے مسلمان اس میں شامل ہوتے ہیں۔
شریک ہوتے ہیں، درس سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، خطاب سماعت کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بس سننے تک ہے، عمل کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اگر کسی گناہ کا بیان ہوتا ہے تو گناہ نہیں چھوٹتا، کسی نیک عمل کا بیان ہوتا ہے تو عمل نہیں ہوتا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے بھائی آج کا بیان تو بڑا زبردست تھا، ایسا بیان تو آج تک ہم نے سنا ہی نہیں، پہلی مرتبہ ایسا بیان سنا، بس یہ تک۔ سننے کے بعد وہ ہماری زندگی میں بھی آیا یا نہیں، اور اس پر عمل ہوا بھی یا نہیں، ایسا بہت کم، ایسا بہت کم، جبکہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ تعریف کرنے والے بے شک نہ ہوں یا بہت کم ہوں، لیکن عمل کرنے والے سارے ہوں یا اکثر تو ہوں، لیکن عمل کرنے والے اکا دکا، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی، بے عمل بہت زیادہ۔ یہ ہماری بنیادی خرابی ہے، یہ بنیادی عیب ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اعمال صالحہ کے جو انوار ہیں، جو برکات ہیں، جو زبردست فوائد ہیں، جو بالکل سچے اور برحق ہیں، ان کا اظہار نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ عمل ہو ہی نہیں رہا۔ گناہ ہے، گناہوں کا نقصان دنیا کے اندر بھی بہت زبردست ہے، عالم برزخ میں بھی اس کا عذاب ہے اور اس کی تکلیف ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی، جہنم کی صورت میں عذاب ہی عذاب۔ یہ سب ہمیں معلوم بھی ہے۔ اس کے باوجود جب کسی نیک کام کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ عمل میں نہیں آتا، اور جب کسی گناہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے بچا نہیں جاتا۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمزوری ہے۔ اس کا علاج قرآن و حدیث میں بتلایا گیا ہے، اس کا بھی علاج موجود ہے۔ جیسے کسی نے شعر کہا ہے کہ تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ اے خواجہ درد نیس مگر نہ طبیب ہست۔ ہمارے اندر اپنے علاج کی فکر نہیں ہے، اپنی اس کمزوری کا احساس بھی نہیں ہے، دور کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے علاج ہو؟ بے شک بڑے سے بڑا اسپیشلسٹ موجود ہو اور اپنے فن کا ماہر ہو، لیکن مریض یہ کہے کہ میں تو بیماری نہیں ہوں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈاکٹر کیا کرے گا جب مریض یہ کہے جناب ڈاکٹر صاحب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، چاہے وہ کل ہی مرنے والا ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور بڑے سے بڑا ہسپتال بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بس تقریباً یہی صورت ہماری ہے، یہی حالت ہماری ہے کہ دینی اعتبار سے بس دین کا نام تو ہے ہمارے پاس، اور ہمارا نام بھی مسلمانوں جیسا ہے، مگر کام دین کے مطابق نہیں ہے، اعمال دین کے مطابق نہیں ہے، مسلمانوں جیسے اخلاق و اعمال اور عادات و اطوار ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اس کا بھی علاج ہے بھائی، اس کو ہم بیماری سمجھیں، اس کو اپنے اندر ایک عیب سمجھیں اور بہت بڑی خامی اپنے اندر محسوس کریں، تو اس کا بھی علاج ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا علاج بھی بتلایا گیا۔ لہذا اس وقت ہم جو بات انشاءاللہ تعالی سننے والے ہیں اور سنانے والے ہیں، بھئی اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، تاکہ ہماری یہ کمزوری اور خامی جو ہے کسی طرح دور ہو۔
صحابہ اکرام میں اور ہم میں یہی بہت بڑا فرق ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے تو اسے پابند ہو جاتے تھے. بس جس چیز سے حضور منع کر دیتے تھے تو بس اس سے زندگی بھر کے لیے بچنے والے ہو جاتے تھے. ان کی یہ شان تھی. ایک مثال دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں اور چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اور حضور کو ان سے بڑی محبت ہے. اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور کی صاحبزادی ہیں. آپ کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے محبت ہے. ان دونوں کی آپ نے شادی کی. گھر کے کام آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے کہ گھر کے کام تم کرو. باہر کاموں کی ذمہ داری آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی کہ تم گھر کے باہر کے کام انجام دو اور فاطمہ گھر کے اندر کے کام انجام دیں. اب گھر کے کاموں کو وہ تنہا انجام دیتی تھی. گھر کے اندر کیا کام نہیں ہوتا، سارے کام گھر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اکیلے کرتی تھی. کوئی نوکرانی بھی نہیں تھی. اس زمانے میں جو نوکرانی ہوتی اسے باندھی کہتے تھے. آج کل کی جو نوکرانی ہوتی ہے وہ تو آزاد ہوتی ہے. حضور کے زمانے کی جو باندیاں ہوتی تھی وہ مملوک ہوتی تھی، ملکیت میں ہوتی تھی. وہ گھروں میں ہوتی تھی، وہ گھر کے کاموں میں مدد کرتی تھی، کام انجام دیتی تھی. وہ بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشق کے ذریعے پانی بھرنے کی وجہ سے اس کا جو پٹا ہوتا ہے وہ گلے میں لگتا ہے، تو جہاں وہ لگتا تھا کھال کے اندر نشان پڑ گیا. آٹا پیسنے کے لیے اس زمانے میں چکی ہوتی تھی، چکی میں جو ڈال کر کے یا گندم ڈال کے آٹا پیسا جاتا تھا. پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے. جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے ہو گئے. حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا رحم آتا تھا اور بہت خیال ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، گھر کے کاموں کے انجام دینے میں ان کا یہ حال ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو، حضور کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر کوئی باندی یا غلام ہو تو مجھے دے دو تاکہ میرے گھر کے کاموں میں سہولت ہو جائے اور آسانی ہو جائے. جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں تو حضور گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، باہر تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، ان سے اپنا مدعا بیان کر کے واپس آ گئیں. جب بعد میں حضور تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے حضرت فاطمہ تشریف لائی تھیں اور یہ ان کا مقصد تھا. تو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر تشریف لے گئے، اور اس وقت تشریف لے گئے جب یہ سونے کے لیے بستر پہ لیٹ گئے تھے، اور ایک ہی چرپائے پر دونوں لیٹے ہوئے تھے. تو حضور ان کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے. یہ لوگ سمٹے بھی کہ وہی حضور آ گئے، لاؤ بیٹھ. فرمایا تم لیٹے رہو، میں ایسے ہی بیچ میں آ جاؤں گا، یہیں بیٹھ جاؤں گا. بس درمیان میں بیٹھ گئے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کے پیروں کی ٹھنڈک بھی محسوس ہو رہی تھی. ٹھنڈا موسم ہوگا، دونوں لیٹے ہوئے. آپ جو حکم دے دیا کہ وہ لیٹے رہو تو بس اب لیٹے ہوئے. تو حضور کا حکم ماننا ہے نا، یہ نہیں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور آپ بیٹھے اور ہم بیٹھے رہے. نہیں، جب فرما دیا لیٹے رہو بس لیٹے ہوئے. اب بیچ میں حضور بیٹھے ہوئے محراب میں. حضرت علی حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، حضور حضرت فاطمہ کے والد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا کہ دیکھو بھائی میرے پاس تو کوئی غلام وغیرہ تو ہے نہیں، اور جو غلام میرے پاس ہیں وہ کسی دوسری مد کے ہیں.
اس میں سے میں تم کو دے نہیں سکتا، فی الحال تو میرے پاس ہے نہیں، میں تم کو اس کے بدلے چند کلمات بتلا دیتا ہوں، وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور رات کو سونے سے پہلے بھی۔ بس دونوں اسی میں خوش ہو گئے، اسی پہ دونوں اتنے خوش ہو گئے کہ بھئی یہ اس سے بھی اچھا نسخہ آپ نے ہمیں بتلا دیا۔ کس قدر ان کے اندر طلب دین کی پائی جاتی تھی۔ اس کے بعد اب آگے سنو، پھر حضرت صدیق حضور کا بھی وصال ہو گیا، صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا، حضرت عمر بھی شہید ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وہ خلیفہ بنے۔ ان کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی، جو ان کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی۔ اگلے دن جنگ صفین ہونی تھی، رات جو ہوتی ہے وہ انتہائی اہم ہوتی ہے، تاکہ لشکر کو تیار کیا جائے، اس کو آراستہ اور اس کو مرتب کیا جائے کہ کل جنگ ہونی ہے تو ہمارا لشکر پوری طریقے سے مرتب ہو اور تیار ہو، اور کس طریقے سے ہمیں دشمن پر حملہ کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا۔ دونوں طرف مسلمان ہیں، اتنا اہم معرکہ ہے، اور دونوں طرف مسلمان بھی ہیں، ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ جنگ ان کی اجتہاد کے اختلاف پر مبنی، جس کو علماء کہتے ہیں برحق ہیں، دونوں برحق ہیں، لیکن حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حق نہیں، لیکن چونکہ وہ مجتہد ہیں لہذا ان کا اجتہاد بھی درست، اور اس میں بھی ان کو بھی ایک اجر ملے گا، جو حقدار ہوگا اس کو 2 ثواب ملیں گے، جو حق پر نہ ہوگا اس کو 1 ثواب ملے گا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بجائے غلام کے تسبیح فاطمی بتلائی تھی، کیا آپ اس کے پابند ہو؟ کہا الحمدللہ پابند ہو، یہاں تک کہ جنگ صفین کی رات میں بھی میں نے اس کو ناغہ نہیں کیا۔ یہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ کل جنگ ہونے والی ہے، رات بھر تیاری کی مصروفیت اور مشغولیت ہے، لیکن یہ مستحب عمل بھی اس رات میں بھی ان سے ناغہ نہیں ہوا۔ تو صحابہ کرام میں ہم میں بس یہ فرق ہو گیا، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو گئے، وہ عزیز اور رہبر و رہنما ہو گئے۔ بس وہی شان ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور جو نسخہ میں بتلانے والا ہوں وہ اسی کمزوری کا علاج ہے کہ اگر ہم اس نسخے پہ عمل شروع کر دیں تو ہمارے اندر سے بھی یہ دین پر عمل کرنے کی جو کمزوری ہے، کمی ہے، خامی ہے، بس نام کا دین ہمارے پاس ہے، عمل میں نہیں ہے، عمل میں آنے لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ صحابہ کرام تو گناہوں سے بے حد ہی بچنے والے تھے، وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گناہ کرنے کا۔ ویسے ہی اللہ کرے ہمیں بھی توفیق ہو جائے کہ ہم بھی گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ وہ نسخہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا، اور احادیث میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، وہ ہے کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ کثرت سے اپنی موت یاد کرنا۔ موت آنے کے مسئلے میں سب کا اتفاق ہے، بڑے سے بڑے پڑھے لکھے آدمی کا بھی، اور دانشوروں کا بھی، علماء کا بھی، صلحاء کا بھی، اولیاء کا بھی، انبیاء کا بھی، سب کا اتفاق ہے کہ موت آئے گی، اور آ رہی ہے اور آتی جا رہی ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ جیسے کسی نے یہ شعر کہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے۔ ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے،
یعنی ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی موت یاد رکھے. ہم دنیا میں کیا رہیں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے، جو اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور سارے انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، سب سے آخر میں آنے والے ہیں، سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں. جب وہ دنیا میں نہ رہے تو اب کون رہے گا بھائی؟ اس لیے سارے انبیاء علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، سب وفات پا گئے. جب انبیاء علیہ السلام وفات پا گئے، حضور بھی وفات پا گئے، اب کون باقی بچے گا؟ تو اختلاف تو کسی کا بھی نہیں ہے اس مسئلے کے. لیکن جو زبردست کمی ہے وہ اس کو یاد رکھنے کی ہے کہ موت کو یاد رکھنے والے لاکھوں میں کوئی ہے، 100 میں نہیں، 1000 میں نہیں، لاکھوں میں کوئی ایسا مسلمان ہوگا، مرد یا عورت، کہ جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہو. اور موت کو یاد رکھنا ہی وہ زبردست نسخہ ہے انسان کی کایا پلٹنے کے لیے، دین کو عمل میں لانے کے لیے اور گناہوں کے چھوڑنے کے لیے. اب ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے ہیں، وجہ یہ کہ ہمیں اپنی موت یاد نہیں ہے. اگر ہم کو موت یاد ہو تو مجال نہیں جو آدمی گناہ کر لے. ہمارے بزرگ کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھو کسی کا باپ سامنے کھڑا ہوا ہو اور اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے ہو تو وہ باپ کے سامنے کسی نامحرم عورت کو گھور سکتا ہے؟ یہ اس سے ہاتھ ملا سکتا ہے؟ اس کے پاس بیٹھ سکتا ہے؟ بشرطے کہ باپ بھی نیک ہو اور بیٹا بھی شریف ہو. مجال نہیں، کیونکہ باپ دیکھ رہا ہے. جب باپ سامنے نہ ہو جبھی یہ گناہ ہوتا ہے. ایسے جب اللہ تعالیٰ کا استحضار نہ ہو، موت اپنے آنکھوں کے سامنے نہ ہو، تو پھر یہ گناہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. تو گناہ اگر آدمی کو موت یاد ہو تو ہو نہیں سکتا. اللہ موت یاد ہو تو فجر کی نماز قضا نہیں ہو سکتی. پھر آدمی آفس میں ہو تب بھی نماز باجماعت پڑھے گا، فیکٹری میں ہو تو بھی نماز باجماعت پڑھے گا، بازار میں دکان کے اندر چائے بیچنے والا ہو یا خریدنے والا، اس کی نماز قضا، جماعت فوت نہیں ہو سکتی، نماز قضا نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے وہ زبردست نسخہ. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو. ایک روایت میں ہے، بس آج میں ایک روایت سنا کر اکتفا کروں گا، تشریح اس کی بعد میں کریں گے انشاءاللہ. بلکہ 2 روایتیں ایک جیسی ہیں وہ سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی تھے، ان میں سے ایک میں بھی تھا، یعنی مجھ سمیت 10 آدمی تھے. ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت اقدس میں ہم بیٹھ گئے. تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضور سے یہ سوال کیا کہ حضور سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ سب سے زیادہ سمجھدار، دور اندیش، ہوشیار کون آدمی ہے؟ سب سے زیادہ ہوشیار، سمجھدار، دور اندیش کون سا آدمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ اپنے موت کی تیاری کرنے والا ہو. اور پھر 2 بڑے بڑے فائدے آپ نے ارشاد فرمائے کہ جو مسلمان ایسا ہوگا، ایک تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو شرافت اور بزرگی سے مالا مال فرمائیں گے. دوسرا فائدہ یہ بیان فرمایا اور آخرت میں اس ہی کو اللہ تعالیٰ رفعت اور بلندی عطا فرمائیں گے. آخرت کا اعزاز بھی اس کو نصیب ہوگا، آخرت میں عزت بھی اس کو ملے گی، رفعت اور بلندی بھی اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں عطا فرمائیں گے. دنیا کے اندر بھی اس کو شرافت اور بزرگی سے مالا مال فرمائیں گے. اور دوسری روایت میں یہ ہے
کہ حضور خدمت میں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا حضور سب سے سمجھدار اور ہوشیار آدمی کون سا ہے مسلمانوں میں اور اہل ایمان میں سب سے زیادہ ہوشیار آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور مرنے سے پہلے موت کی بہتر سے بہتر تیاری کرے، یہ فرمایا۔ تو موت ایسا زبردست، موت کو یاد رکھنا ایسا بہترین نسخہ ہے کہ اس سے دنیا کی بھی کامیابی کامرانی نصیب اور آخرت کی بھی صلاح و فلاح نصیب۔ اور ایک اور حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں جو بہت ہی مشہور و معروف ہے اور ہم لوگ شاید سنتے بھی رہتے ہو کہ اکثر ذکر حازم لذات الموت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم لذتوں کو توڑنے والی اور ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو بس موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ ایسا زبردست نسخہ اور عمل ہے کہ جو اس پر عمل کرے بس اس کی یہ کمزوری یا یہ خرابی کہ دین اس کی زندگی میں نہیں ہے، نیک اعمال کی اس کو توفیق نہیں ہے، نیک کاموں کا اس کو شوق اور ذوق اور جذبہ نہیں ہے، اور گناہوں سے وہ بچتا نہیں ہے۔ یہ جو بہت بڑا عیب ہے، کمزوری ہے، اس کا یہ علاج ہے۔ باقی تفسیر انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ بیان کی جائے گی اگر اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔